درس میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ قرآن مجید میں اعداد و شمار کے اعتبار سے 6666 آیات ہیں، اور اگر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو اس مسلمان کے لیے 6066 آیات کے متعلق اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ اگر اس بات کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں کتاب دی تھی، اس کتاب کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی یہ کہیں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو فضول سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ترجمہ اس کا یوں ہے، فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو کوئی بھی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے ایک ہدایت کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے، پیچھے چلے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف کو مڑ جائے گا ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جی؟ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ ظاہر ہے کہ زبان سے، تو غیر مسلم بھی بہت کم ایسے ہیں کہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں زبان کے اعتبار سے، یعنی کوئی آدمی زبان سے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بولتا ہے وہ غیر مسلم بھی اکثریت کے ساتھ تو وہ بھی وسلم کا احترام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں، آپ وسلم کی جو سنتے ہیں، آپ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے وہ مخالف ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، تو ان کا اگر رویہ یا طرز دیکھا جائے تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کے باوجود بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے کے مخالف وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پر مخالفت کا یہی مطلب ہے کہ جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف زندگی گزارے گا، بعد اس کی ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ان ہدایت واضح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، ظاہر ہے کہ جب آپ پر قرآن اترا تو قرآن کو اللہ کے نبی بہتر جانتے تھے اور اس کا مفہوم اور مطلب بھی اللہ کے نبی بہتر جانتے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گی کہ اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو جو آدمی زندگی گزارتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے نہیں رکھے گا تو وہ اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہو، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ نبی وسلم کے طریقے کے مخالف ہوگا جب تک وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ عبادات کے ایک حصے کو وہ مان لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر قرآن کی روشنی کے اندر نماز ہے جو فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے اسلام کے اندر جو فرض ہے، اور فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا کوئی دوسری چیز بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اب جس آدمی پر یہ چیزیں فرض وہ تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کا دیکھ کر پڑھنا، تلاوت کرنا ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کام تو کرتے ہیں اور یہ کام کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جب آپ یعنی ظاہریات جب آپ کی تھی، کیا آپ نے صرف یہی کام کیے ہیں یا اور کام بھی کیے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جب جو نماز پڑھتے پڑھاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کراتے تھے، قرآن کے حفظ کا ایک بھی سلسلہ تھا، باقی اشراق اور چاہت بھی ہوتی تھی اور ذکر اذکار بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کی زندگی تو آپ نے جو پہلے گزاری، اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، وحی نہیں اتری تھی۔ جب 40 سال کی عمر اللہ کے نبی کی ہوگی پھر آپ پر وحی اتری، قرآن اترا، اور آپ نے آ کر اعلان کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ پھر قرآن اترنے کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز، روزہ،
زکوٰۃ دیگر دین کے احکامات تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے جو دنیا کا نظام تھا، اس دنیا کے نظام کے لیے جو مسجد نبوی تھی، اس مسجد نبوی کے اندر وفد آتے تھے، اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرتے تھے، اور اللہ کے نبی وہاں سے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ پر لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی جماعت تیار کی تھی، وہاں سے اسی جماعت کو فروغ کرتے تھے، بھیجتے تھے، اور اگر کسی کا جھگڑا آ جاتا تو اس کا فیصلہ بھی وہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یعنی وہ آج جنگ کے لیے جو ہے وہ فوج ہے، اور فیصلے کے لیے آج کیا ہیں جی؟ عدالتیں ہیں، اور اس طرح پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا جی؟ مدارس ہیں۔ یہ سارے کام اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں، اور کہاں پر کیے ہیں؟ اسی مسجد نبوی کے اندر کیے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام مسجد نبوی کے اندر کیے ہیں تو ہم نے بعض کاموں کو تو لے لیا ہے، اور بہت سے کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نماز کو ہم نے لے لیا، قرآن کے پڑھنے کو ہم نے لے لیا، ذکر اذکار کو ہم نے لے لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس کے لیے آپ کا اصل مقصد تھا، جس کے لیے آپ نے یعنی ساری تگودو کی اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ پھر جب وہ شروع میں تو چلو کفار کا غلبہ تھا، مسلمانوں کو وہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، ان کو طرح طرح کی ضدیں دی جاتی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے تو وہاں پر گویا ایک پوری جو جتنا بھی وہ خطہ زمین تھا مکہ اور مدینہ کا، وہ خطہ زمین جو تھا اس کی حیثیت ایک ملک کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے کیا تھے؟ سربراہ تھے، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، تسبیحات، اشراق اور چاہیہ ہمیں سکھائی ہیں، اسی طرح وہ سیاست کا پورا نظام اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں سکھایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا بھی ہے۔ لیکن ہم نے جو اس کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ ایک چیز کو ہم لے لیتے ہیں، مسجد کو ہم لے لیتے ہیں، نماز کو ہم لے لیتے ہیں، ذکر اذکار کو ہم لے لیتے ہیں، تسبیحات کو ہم لے لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو کرنا جو ہے یہ مسجد والوں کا کام، یا قرآن پڑھنے والوں کا کام، یا قرآن پڑھانے والوں کا کام سرے سے ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم نے اللہ کے جو باغی ہیں، اللہ کے جو نافرمان ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ دنیا کی نظام حکومت وہ چلا رہے ہیں، اور ہم اس کو دنیا داری سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو دین سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ جس طرح مسجد کے اندر آنا اور نماز پڑھنا دین ہے، اسی طرح ہے وہ بھی دین ہے۔ جس طرح یہ فرض، اس طرح وہ بھی فرض ہے۔ اس لیے قرآن مجید تو ایک اصول کی کتاب ہے، اس نے یہ اصول بیان کر دیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی بھی رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد۔ اب اللہ کے نبی کی سیرت آپ پڑھیں، وہاں پر آپ کو اللہ کے نبی کبھی ایک جہاد کرنے والے مجاہد کی شکل کے اندر ملیں گے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ایک مزدور کی حیثیت سے ملیں گے، جس طرح جنگ غزوہ خندق کے موقع پر جس طرح باقی صحابہ کرام کھدائی کرتے تھے، اللہ کے نبی بنفس نفیس وہاں پر کھدائی کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی آپ کو ایک جج اور چیف جسٹس کی حیثیت سے ملیں گے جب آپ فیصلہ کر رہے تھے۔ اس لیے ہر پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے، اور جب تک ہر پہلو سے ہم اللہ کے نبی کو زندگی کو اپنے نمونہ نہیں بنائیں گے تو اس وقت ہم مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی ناکامی کا اصل سبب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے نبی کو صحیح معنی میں جس طرح ان کو پہچاننا تھا، ان کی سیرت کو سمجھنا تھا، اس کو آج ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس حصے پر عمل کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سارا دین ہے، حالانکہ وہ سارا دین نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یا آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ایک پہلو کو لے کر وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کی جو سنت ہے اس پر عمل پیرانے کا لوگ دعوے دار ہیں۔ یہ چیز اس وقت ہم نے سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرتا ہے، چلتا ہے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت مخاطب جو تھے یا اللہ کے نبی سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے، انبیاء علیہ السلام، یا اس وقت جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے یاد کے اندر بھی اس کے بعد بھی جو نمونہ تھا وہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں۔ اور صحابہ کرام میں سے پھر ہم جو نعرہ لگاتے ہیں اکثر اوقات، اور یہ ہمارے یعنی ایک عقیدے کا ایسا ہے کہ حق چار یار، یعنی خلافت راشدہ ابوبکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھیوں نے
اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نظام کو جوں کا توں قائم کیا، ان کو مومنین کہا گیا ہے۔ تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کو راستے سے ہٹ کر چلے گا، یعنی اللہ کے نبی کے سیرت سے کوئی آدمی مخالفت کر کے کوئی اور طریقہ ایجاد کر لے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء راشدین تھے ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ایجاد کر لے، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کسی کی کیا عادت ہے، ساری دنیا گمراہ ہو جائے، کافر ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی تو واقع نہیں ہوتی، سارے اگر مومن بن جائیں تو کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا نولیہ ما تولی، وہ جس سمت کو مڑ جائے گا ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے۔ کیونکہ انسان کو جو عذاب ہوگا جہنم کے اندر یا انسان کو جو جنت ملے گی تو وہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، ہر انسان کو ایک اختیار دیا ہوا ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو ڈھونڈتا ہے یا غیر کے طریقے کو ڈھونڈتا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہے یا صحابہ کرام کے مخالفین سے جو لوگ ان کے طریقے پر چلتا ہے، تو اس میں اللہ نے انسان کو آزادی دی ہوئی۔ تو فرمایا کہ جو جس راستے پر مڑ جائے گا ہم اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، پھر وہ گمراہی میں لگا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، لیکن اس کو پھر توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن اس کو نقصان کیا ہوتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، بالآخر اس کو ڈال دیں گے ہم جہنم کے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو پلٹنے کی اور لوٹنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے اس آیت کی روشنی کے اندر اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا، ہمیں جو دین کا حصہ اکثر اوقات جو ہمارے تقریروں کے اندر نہیں آتا، ہمارے سمجھانے کے اندر نہیں آتا، اس کو چھپائے ہوئے وہ دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیاسی اور حکومتی اور اس طرح اللہ کے نبی کی زندگی کے کردار جو مجاہدانہ اور یعنی جہاد کے اعتبار سے وہ سب جو ہے وہ مخفی ہیں، ان کو اس وقت عیاں کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر دنیا کے اندر امن قائم ہوگا، ورنہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی شکل کے اندر کوئی آدمی بھی آ جائے، وہ مسلم لیگ نون کے نام پر آئے، وہ تحریک انصاف کے نام پر آئے، وہ کسی اور نام پر آئے، عمران خان کے نام پر آئے، شہباز شریف کے نام پر آئے، نواز شریف کے نام پر آئے، یہ سب گمراہ لوگ ہیں، یہ سب اللہ کے دین کے نبی کی طرف کے طریقے سے باغی لوگ ہیں، اور جو اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے اس کو کبھی کام ہی نہیں سمجھا۔ جب وہ لوگ اس کو کام سمجھیں گے، جس طرح نماز فرض ہے اس کو وہ فرض سمجھیں گے، جس طرح مسجد بنانی ضروری ہے اس طرح اس کو حکومت بنانے کو ضروری سمجھیں گے، جس طرح مدرسہ بنانا ضروری ہے اس طرح اس کو ضروری سمجھیں گے، پھر جا کر جو ہے ان کا ابھی ہم یہ سمجھے آپ کے ابتدائی وہ زمانے کے طرح ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے شروع میں آ کر لوگوں کو یہ کہا تھا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، اور چند صحابہ جو کلمہ پڑھ لیتے تھے لوگ ان کو مارتے تھے، اور لوگ ان کو جو ہے یعنی دیوانہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں، یار یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اب وہی بات یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی دیوانے لوگ آ گئے ہیں، یہ کوئی بیوقوف لوگ آ گئے ہیں، یہ مسجد کے اندر اور سیاست کی بات کرتے ہیں اور حکومت کی بات جو ہے یہ ہو رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ پہلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ قرآن اور حدیث کے اندر تو موجود ہے، لیکن اس کو ہم نے کبھی بیان نہیں کیا، سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ اور اب دین کی اس بات کو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، اس سے مراد وہ سنت ہے کہ جو لوگوں نے جس کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سے بڑی سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاد کیا، آپ نے دندان زخمی کیے، آپ نے کئی صحابہ شہید کرے، کس لیے کہ وہ کیسر و کسرا اور ابو جال اور ابو لہب اور عتیبہ اور شیبہ اور عبداللہ بن ابی جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اپنے اپنے قانون تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر قبیلوں کے اندر، ان کو ختم کر گئے، اللہ کے نبی نے قرآن کے قانون کو ان پر لاگو کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی اصل سنت ہے۔ اب جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ کام کرنے والا آدمی جو ہے سنت کو جو زندہ کرے گا تو اس کی مثال جو ہے 100 شہیدوں سے بھی اس کو بڑھ کر ثواب ملے گا۔ ہم نے اس کو یہی سمجھا ہوا ہے کہ وہ یعنی جو سنتے ہیں آسان سی ہیں، جن کے یعنی اختیار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، اور جو اصل سنت ہے بلکہ فرض کے برابر ہے اس کو ہم نے کبھی فرض سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ درس کا ایک سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے، تو سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور یہ ایک سے دوسرا آدمی سمجھے، دوسرے تیسرا سمجھے، تاکہ یہ نظام پھیلتا جائے اور قرآن کا نور جو ہے وہ عام ہو جائے۔